ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین کا خوف کریں، ہم نیک کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لیے زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو اچھی زندگی بنا دے گا، ہماری رزق میں اللہ رب العالمین برکت نصیب کرے گا۔ ایک آدمی ایمان لائے گا اللہ کے اوپر اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے گا، اور عمل صالح وہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے مطابق، اللہ رب العالمین کی چاہنے کے مطابق، اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق، اللہ رب العالمین جو کام کرنے کے لیے کہیں گے اگر اسی کام کو کریں گے، اپنی رزق میں برکت چاہتے ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جمع کر ہماری پیسے میں بھی برکت ہو تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ نیک عمل کرنا ہوگا۔ اور بار بار آپ سنتے ہیں کہ اگر نیک عمل کرنے جائیں گے تو نیک عمل میں سب سے بہترین عمل ہے وقت کے مطابق نماز پڑھنا، وقت کے مطابق نماز ادا کرنا، یہ سب سے بڑا نیک کام ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ وقال تعالى في موضع آخر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں اور حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جنہیں ہمیں اور آپ کو بلکہ پوری کائنات والوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار، بے مددگار، لاچار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں گمراہی سے بچا کر صراط مستقیم پر لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا۔ بعدہ درود و سلام کی بارشیں ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہماری آخری نبی، آخری لیڈر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم تابع اور فرما بردار ہیں۔ عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد دنیا میں بھیجا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں اور آپ کو وہ ساری نعمتیں عطا کی، وہ ساری نعمتیں مہیا کی جو نعمتیں ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری کائنات والوں کے لیے ضروری ہیں، واجب ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ ہماری نعمتوں کو، ہماری احساناتوں کو تم استعمال کرو، اپنی زندگی میں استعمال کرو، لیکن اس کے بعد کیا کرنا؟ ہماری شکریہ ادا کرنا۔ اگر شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین مزید ہمیں اور نعمتیں عطا کرے گا۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے، لیکن ہم انسان ہونے کے ناطے اتنا تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں فری میں عطا کیا دیا۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں جینے کے لیے، دنیا میں گزر بسر کرنے کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق دیا۔
اور یہ رزق اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن دینے والا، رزق کو عطا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہماری محنت کی بدولت، ہمارے کام کرنے کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ اگر یہ ہماری سوچ ہے تو یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ رزق کو دینے والا، رزق کو عطا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ نہیں تو دیکھیے، کوئی انسان دنیا میں بہت زیادہ محنت کرتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جتنا دینے کا ہے، جتنا ملنا ہے اسے وہ نہیں ملتا، یعنی اس کی مقدر میں جتنا ہوتا ہے اتنا ہی نصیب ہوتا ہے، اس سے زیادہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے رزق کے متعلق کہ رزق دینے والا، رزق کو عطا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور رزق کا فیصلہ اللہ رب العالمین آسمان سے کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رزق زمین میں موجود ہے، ہم جائیے اور رزق کو لے کے آ جائیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا رزق تو تمہارے آسمان میں ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا۔ معلوم یہ ہوا ہمارا آپ کا رزق کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے، مہیا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، آسمان کے نیچے یا آسمان کے اوپر یا زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کو رزق دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے۔ اللہ رب العالمین رزق سب کو دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین رزق کا فیصلہ کیسے کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ سبحان اللہ، اس آیت کو ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ہستی وہ ہستی ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہمیں اور آپ کو، پوری کائنات والوں کو پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے کے بعد ثم رزقکم، پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی، آپ کو بھی، ساری مخلوقات کو کیا کیا؟ رزق دیا۔ اب پھر اس کے بعد ثم یمیتکم، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دنیا سے ختم کر دے گا، ہماری آپ کی موت ہو جائے گی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین پھر رزق دینے کے بعد ہمیں اور آپ کو موت دیتا ہے، مرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کا وعدہ دیکھیے ثم یحییکم، پھر مر جانے کے بعد، قبر میں سلا دینے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ پھر زندہ کرے گا، پھر دوبارہ اٹھائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک سوال ہم سے کر رہا ہے کہ کیا سوال؟ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا کوئی ایسی ذات ہے، کیا کوئی ایسی ذات اور ہستی ہے اللہ کے علاوہ جو کیا کرتا ہے؟ تم کو پیدا بھی کرتا ہے، تم کو رزق بھی دیتا ہے، تم کو موت بھی دیتا ہے، اور تم کو زندہ بھی کرتا ہے۔ کیا کوئی ایسی ذات موجود ہے دنیا میں؟ نہیں، ایسی ذات کوئی موجود ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے جواب دیا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، اللہ رب العالمین کا ذات منزہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات جیسا کوئی ذات دنیا میں نہیں ہے۔ اما یشرکون، جس سے آپ کیا کرتے ہو؟ شریک کرتے ہو، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ رب العالمین کوئی، اللہ رب العالمین جیسا
کوئی ذات نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا رزق دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، جو ہمیں اور آپ کو کیا کرتا ہے؟ دن اور رات رزق دیتا ہے۔ اب آئیے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم رزق تو تلاش کرتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں، ہم کمائی کا ذریعہ حاصل کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہماری رزق میں اللہ رب العالمین برکت نہیں دیتا۔ لوگ شکایت بھی کرتے ہیں، ہم کام تو بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ مزدوری کرتے ہیں، پیسہ بہت کماتے ہیں، لیکن پتہ نہیں پیسہ کدھر سے آیا، کہاں سے کہاں چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اب آئیے وہ سبب دیکھتے ہیں، مختصراً وہ اسباب دیکھتے ہیں کہ جن سے ہماری رزق میں اللہ رب العالمین برکت دے گا۔ پیسہ ہم کمائیں گے، پیسہ ہمارے پاس موجود رہے گا، اسی پیسے میں اللہ رب العالمین ہماری کاروبار میں، ہمارے بال بچوں میں، ہمارے گھر بار میں کیا کرے گا؟ برکت دے گا، اسی میں بڑھوتری کرے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے وہ سبب، نمبر ایک سبب کیا ہے کہ دیکھیے ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین کا خوف کریں، اللہ رب العالمین سے ڈرے کیوں؟ اور نیک عمل کریں۔ اگر ہم نیک کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے زندگی گزاریں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو اچھی زندگی بنا دے گا، ہماری رزق میں اللہ رب العالمین برکت نصیب کرے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ بھی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی آدمی نیک کام کرے گا، جو بھی آدمی عمل صالح کرے گا، جو بھی آدمی ایمان لائے گا اللہ کے اوپر، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے گا، اور عمل صالح وہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے مطابق، اللہ رب العالمین کی چاہنے کے مطابق، اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق، اللہ رب العالمین جو کام کرنے کے لیے کہیں گے اگر اسی کام کو کریں گے، یعنی جو آدمی عمل کرنے کیا کرے گا؟ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے گا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ایک شرط ہے، لیکن وہ مومن ہونا چاہیے، مومن مسلمان ہونا چاہیے، یعنی مسلمان بن کر اگر عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ دیکھیے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کو کیا کریں گے؟ اچھی زندگی بنا دیں گے، اس کی زندگی کو خوشحال کی زندگی بنا دیں گے، اس کی زندگی کو ہم کیا کریں گے؟ برکت سے بھر دیں گے۔ ایک شرط پہلا کیا ہے کہ آپ نیک عمل کیجئے، اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق زندگی گزاریے، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ اللہ رب العالمین ایک بہترین زندگی دے گا، اچھی زندگی دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ایک اور وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس سے بہتر بدلہ دے گا، اس سے بہتر بدلہ اللہ رب العالمین آپ کو دے گا جو کام آپ کرتے ہیں۔ آپ کرتے ہیں ایک کام، اللہ رب العالمین آپ کو 10 گنا زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ تو سب سے پہلے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم بھی رزق میں برکت چاہتے ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کما کر ہماری پیسے میں بھی برکت ہو، تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ نیک عمل کرنا ہوگا۔ اور بار بار آپ سنتے ہیں کہ اگر نیک عمل کرنے جائیں گے تو نیک عمل میں سب سے بہترین عمل ہے وقت کے مطابق نماز پڑھنا، وقت کے مطابق نماز ادا کرنا، یہ سب سے بڑا نیک کام ہے۔ میں نہیں کہتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل الی اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آدمی جب تک زندہ رہتا ہے، جب تک آدمی دنیا میں رہتا ہے، کبھی اس کا کام ختم نہیں ہوتا، تو آپ یہ بتائیے کہ آدمی کے نزدیک سب سے اچھا عمل، سب سے نیک عمل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے یہ بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ الصلاۃ لوقتها، کہ وقت کے مطابق نماز ادا کرنا یہی سب سے اچھا عمل ہے، یہی صالح عمل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم بھی اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، کمائی میں برکت چاہتے ہیں، تو آپ وقت کے مطابق نماز کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کیجئے، ضرور اللہ رب العالمین برکت دے گا۔ چلیے ایک سبب ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ رب العالمین جتنا ہم کو مال دیا
اس کا شکریہ ادا کیجئے، پہلے اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ نہیں، جتنا اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا الحمدللہ۔ کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس ہم سے دولت کم ہے، کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ جس سے پاس ہم سے کم دولت ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو ہمیں اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال پر کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا پڑے گا اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مزید دے گا اور زیادہ دے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے۔ کیا فرمان ہے؟ کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ دیکھیے ہم نے جتنا دیا، اگر تم نے کیا کیا؟ دیے ہوئے مال پر شکریہ ادا کیا، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا، تو لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور تم کو دوں گا اور زیادہ دوں گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال پر آپ کیا کیجئے؟ شکریہ ادا کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو اور دے گا۔ اور اگر ناشکرہ کریں گے تو ہوگا کیا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال پر تم نے ناشکرہ کی، تم نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کی، تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ سنو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے، میرا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر ہم شکریہ ادا نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین وہ نعمتیں ہم سے دوبارہ چھین لے، دوبارہ لے لے اور نہ دے۔ معلوم یہ ہوا ہمیں اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال پر کیا کرنا ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے۔ تیسرا سبب مال میں برکت کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف کرنا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سے ڈریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو انسان، جو آدمی، جو ویکتی، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھے گا، اپنے قلوب میں رکھے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو ایسے انسان پر اللہ رب العالمین کافی ہو جائے گا، یعنی اس کی کفالت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین اپنے پاس اٹھا لے گا، اللہ رب العالمین اس کی رزق میں فراوانی کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے ان کو رزق دے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ رب العالمین ایسے انسان کو، جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں پائے گا، ایسی جگہ سے انسان کے پاس رزق پہنچا دے گا، رزق دے گا جہاں انسان تصور بھی نہیں کر پائے گا۔ معلوم یہ ہوا تیسرا سبب رزق میں برکت کے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہمیں اور زیادہ رزق دے گا۔ ایک اور ہے، ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا اس لیے بھی نہیں کرتے۔ مسلم شریف کی حدیث کو سامنے رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا، اگر اس فارمولے پر ہم عمل کریں گے تو ہم میں سے ہر آدمی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا ضرور کرے گا۔ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ تم کیا کرو، ہر آدمی کو چاہیے کہ ہر آدمی، ہر شخص اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھے، ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھے، اور ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور ان سے جو اوپر کے درجے رکھتے ہیں دنیاوی معاملے میں، دنیا کی مال و متاع کے بارے میں، ہر آدمی کو اس آدمی کو دیکھنا چاہیے جو آدمی درجے میں، مال میں، کمائی میں، گاڑی میں، گھر میں، بلڈنگ میں کیا کرے، ان سے کم ہو اسے دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس سے اوپر والے کو۔ اگر انسان اوپر والے کو دیکھے گا، اوپر والے کو دیکھے گا تو انسان اللہ رب العالمین کا کبھی شکریہ ادا نہیں کرے گا، اور اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو ضرور وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا، ضرور شکریہ ادا کرے گا، اور اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال کی تعریف بھی کرے گا، شکریہ بھی ادا کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھنا چاہیے، تبھی جا کے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔
اسی طرح اصل میں دیکھیے ہم اللہ کے اوپر تو بھروسہ کرتے ہیں، لیکن بھروسہ کس طرح کرنا چاہیے؟ ایک پرندوں سے ہماری مثال دیا، ایک پرندہ سے مثال دیا، کیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ انسان کو بھی اسی طرح بھروسہ کرنا چاہیے جس طرح ایک پرندہ، ایک چڑیا اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ کیسے؟ ایک چڑیا، ایک پرندہ اللہ کے اوپر کیسے بھروسہ کرتے ہیں؟ تغدو مطلب صبح کو چلنا، تغدو وہ صبح چلتا ہے تو بالکل خالی پیٹ، اس کے پاس نہ کچھ پونجی ہوتی ہے نہ کچھ کھانے کی چیزیں ہوتی ہے، وہ خالی پیٹ گھر سے اپنے گھونسلے سے نکل جاتا ہے، لیکن اس کا بھروسہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم تو نکل گئے، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے ہمیں کھلانے والا، ہمیں پلانے والا، ہمیں رزق دینے والا ضرور اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے۔ تو وہ پرندہ صبح سویرے کیا کرتا ہے؟ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، لیکن شام کو جب کیا ہوتا ہے؟ واپس ہوتا ہے تو بالکل وہ بھرا پیٹ بھر کے واپس ہوتا ہے، پھر وہ آرام سے چین سے سو جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا لیکن انسان ہم اتنا ناشکرا ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کر پاتے۔ ہم ابھی کھاتے ہیں، ایک گھنٹہ بعد کے لیے سوچتے ہیں کہ ایک گھنٹہ بعد کیا کھائیں گے، دوپہر کو کھاتے ہیں، رات کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ رات کو پتہ نہیں چاول ملے گا کہ نہیں، روٹی ملے گا کہ نہیں۔ اگر ہم اسی طرح بھروسہ کریں جس طرح ایک پرندہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو جس طرح اللہ رب العالمین اسے رزق دیتا ہے ہمیں بھی رزق دے گا، ضرور دے گا، لیکن ہمیں بھروسہ کریں گے تب۔ اس کے بعد اور کیا ہے؟ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں استغفار کرنا ہے، ہم سے گناہ ہو جاتی ہے، قدم قدم پہ گناہ ہو جاتی ہے، ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر لیتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین ہماری رزق کو تنگ کر دیتا ہے، روزی میں برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ اگر اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے استغفار کرے، توبہ کرے تو ضرور اللہ رب العالمین ہمیں اور زیادہ مال دے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اگر تم کیا کرو گے؟ استغفار کرو گے، گناہوں سے توبہ کرو گے، گناہوں سے معافی چاہو گے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کے پاس رو کر کیا کرو گے؟ توبہ و استغفار کرو گے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو اللہ رب العالمین درگزر کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں بہت زیادہ رزق دے گا، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، رزق بھی دے گا، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے نہر جاری کر دے گا جن کے نیچے نہر، ایسی جنت، ایسی باغات مہیا کر دے گا جس کے نیچے سے نہر جاری ہوگی۔ معلوم یہ ہوا اگر ہم استغفار کریں گے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں گے، تب جا کر اللہ رب العالمین ہماری روزی میں فراوانی پیدا کرے گا، ہمیں کیا اور مزید نعمتیں دے گا۔ لیکن اس کے الٹا آخر میں دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے بیان کیا، لیکن بندہ اللہ رب العالمین کو نہ مان کر، اللہ رب العالمین کی شریعت کو نہ مان کر، قرآن اور حدیث کو نہ مان کر اللہ رب العالمین کی شریعت سے اگر روگردانی کرے گا، شریعت کو نہیں مانے گا، قرآن اور حدیث کو نہیں مانے گا، اس کے الٹا تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ انسان کی زندگی کو اور زیادہ تنگ کر دے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو انسان، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جو انسان ہماری ذکر سے روگردانی کرے گا، ہمارا ذکر نہیں کرے گا، ہماری عبادت نہیں کرے گا، ہماری باتوں کے مطابق نہیں چلے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، تنگ سے تنگ کر دیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ ایک سبب تو یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت سے روگردانی کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو تنگی بنا دے گا، تنگ کر دے گا، اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دوبارہ اٹھائے گا
تو اندھا کر کے اٹھائے گا، اندھا بنا کر، نابینا بنا کر ہمیں اور آپ کو اٹھائے گا۔ بندہ سوال کرے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے قیامت کے روز نابینا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ دنیا میں میں ایک دوسروں کو دیکھتا تھا۔ یہ سوال اس وقت بندہ کرے گا جس وقت اللہ رب العالمین قیامت کے روز بندے کو کیا اٹھائے گا، اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ بندہ سوال کرے گا اے اللہ تو نے مجھے نابینا بنا کر، اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، ایک دوسروں کو دیکھتا تھا، قرآن اور حدیث کی باتوں کو دیکھتا تھا، آج اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العالمین جواب دے گا کہ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اس سے آگے ہیں کہ دنیا میں بھی تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھی لیکن تم نے اسے بھلا دیا، ہماری نشانیاں، ہماری نصیحتیں تمہارے پاس آئی تھی، تم نے اس کو بھلا دیا، تو ہم بھی اسی طرح آج تم کو اندھا بنا کر اٹھایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم شریعت کو نہیں مانیں گے، شریعت کا انکار کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو بھی تنگ کرے گا، قیامت کے روز ہمیں اندھا بنا کر بھی اٹھائے گا، یعنی ہماری زندگی ہر طرح سے سختیوں میں رہے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی کامیابی سے رکھے گا اور مرنے کے بعد بھی ہمیں کامیابی کی زندگی عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو خاص کر تیری جو نعمتیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ خاص کر ہم تمام مسلمان تیرا دیا ہوا رزق استعمال کرتے ہیں لیکن ہم تیرا جس طرح شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم ویسا شکریہ ادا نہیں کرتے، تیرا جس طرح شکریہ ادا کرنا ہے اسی طرح ہمیں شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم تمام مسلمان گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں لیکن تیری رحمت کی امیدوار ہیں۔ اے اللہ تو ہماری صغیرہ کبیرہ ظاہرہ باطنہ تمام گناہوں کو معاف کر دے، تمام گناہوں کو مٹا دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام کو سمجھنے والا بنا کے رکھے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام کے مطابق عمل کرنے والا بنا کے رکھے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔